جب گھر داخل ہوئی نا تو حضرت سلیمان بن ربی کہتے ہیں میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، پھر برداشت نہیں ہو سکا، آخر کار میں نے دستک دے ہی دی ہے۔ او کملی والے نبی کے غلاموں، حضرت سلیمان بن ربی کہتے ہیں حتیٰ کہ اتنا وقت گزرنے لگا کہ میرے پیچھے والے لوگ میری تلاش کے لیے پھر کوفے کا سفر شروع فرمایا ہے۔ کملی والے نبی کے غلاموں فرمایا 3 میل کی 3 میل کا سفر کر کے جب میں کوفے شہر کے اندر پہنچا، میں نے کوفے کے اس دروازے پہ دستک دی ہے جس دروازے پہ وہ خاتون اندر داخل ہوئی ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، کون ہے کنڈی کھٹکانے والا؟ کہتے ہیں کہ عربی فرمایا ایک اس مقام کے اندر دروازہ کھولیے۔ دروازے پہ وہی عورت جس عورت کو حضرت سلیمان بن ربی نے دیکھا ہے، اس بی بی سے سوال کیا، بی بی تیری وضاحت مسلمانوں والی ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تو نے ایک مردار خچر کا گوشت لیا ہے اپنے گھر لے کے آئی ہو۔ فرمایا یہ کیا کرنے کے لیے لے کے آئی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے نبی نے اس کے لیے منع فرمایا ہے، میرے نبی کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو نے شریعت کے خلاف کیوں عمل کیا ہے؟ حضرت سلیمان بن ربی کہتے ہیں بی بی جان میں نے تمہیں دیکھا ہے مگر تجھے کچھ بھی نہ کہتا، میں نے تمہیں دیکھا ہے تیرا سادہ لباس ہے، تیری وضاحت محمد عربی کی غلام والی نظر آتی ہے، فرمایا تو مسلمان نظر آتی ہے، فرمایا میرا پوچھنا فرض ہے، ذرا سچ بتا یہ گوشت کیوں لے کے آئی ہے؟ کیا تو کسی کو بیچنا چاہتی ہے؟ پردے کی اور میں کہتی ہے او جوان، اے سوال کرنے والا جوان، اصل دراصل بات یہ ہے کئی دن ہو چکے ہیں میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہتے کوفے کے لوگ اور بھی تو موجود ہیں، کسی سے سوال کر لیا کرو، کسی سے مانگ لینا۔ حضرت سلیمان ربی کہتے ہیں ایک وقت تو ایسا تھا کیونکہ مجھے غصہ تھا کہ یہ عورت کیا کرتی ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد میری کیفیت ہی چینج ہو گئی۔ حضرت سلیمان بن ربی کہتے ہیں اے خاتون میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں دیکھا ہے کہ تم مردار گوشت لے کے آئی ہے۔ کہتی ہے کہ میرا خامد فوت ہو گیا ہے، میری 4 ہی بیٹیاں ہیں، فرمایا کہ میں حضرت سلیمان بن ربی کہتے ہیں اے خاتون یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، کوفے میں کسی سے سوال کیا کرنا، مگر سلیمان بن ربی کہتے ہیں فرمایا کہ جس وقت یہ بات آئی، فرمایا کہ سلیمان بن ربی جب میرے آقا کی حدیث تو نے وہ نہیں پڑھی کہ جب مشکل وقت آ جائے، کیونکہ جب مجبوری کے تحت بھی گربر گوشت حرام کھانا بھی کچھ شریعت نے اجازت دی ہے، فرمایا میں سوال نہیں کر سکتی، کیونکہ فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر میں نے آقا کی اس حدیث کو بھی پڑھا ہے، جب مجبوری ہو، جب پریشانی ہو، جب کوئی چارہ بھی نہ ہو، میں اپنے بچوں کی لج رکھنے کی خاطر میں اپنے بچوں کو، میری 4 بیٹیاں ہیں، فرمایا میرا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے، میں خاندان رسول سے ہوں، فرمایا میں سیدزادی ہوں، میں اگر کسی سے سوال کروں گی لوگوں کی وہ میرے آقا کی وہ حدیث ہے، سید وہ ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ وہ سید تو دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں، سید لینے والے نہیں ہوتے، سید تو دوسروں کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں اپنے بچیاں میری بھوکی تھی، میں نے بچوں کی لج رکھنے کی خاطر، میں نے بچوں کی پیاس بجھانے کی خاطر، میں اپنے بچوں کی فرمایا کہ پیٹ پوجا کرنے کی خاطر میں آقا کی اس حدیث پہ عمل کیا ہے، اب مجبوری ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خامد میرا فوت ہو گیا ہے۔ حضرت سلیمان بن ربی کہتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو روا ہوئے، میں نے اس خاتون سے پوچھا، فرمایا کہ اے سیدزادی، فرمایا آپ اس گوشت کو نہ پکائیے، فرمایا کہ اس گوشت کو نہ پکانا، فرمایا کہ میں اس
इस वक्त हजरत सुलेमान बिन रबी 1 महीने का सफर कर चुके थे और फिर 1 महीने का और सफर बाकी था। फरमाया कि मैं इस रूए जमीन के ऊपर मेरे पास 600 दिनार बाकी थे। 600 दिनार मैंने अपनी थैली में रखे थे। मेरे दिल में ख्याल आया है, उस बीबी को कहा, बीबी, फरमाया कि ये गोश्त हराम ना पकाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। कहते हैं मैं कूफे के शहर गया, मैं कोई अनाज गिला, मैंने कुछ गल्ला खरीदा, कुछ जानवर खरीदे, कुछ माल खरीदा, कुछ खाने पीने की खातिर मैंने 600 दिनार का सारा के सारा सामान खरीदने के बाद कुछ थोड़ी रकम बाकी बची। मैंने उस सैयदादी को आके तोहफे तौर पे पेश की है। फरमाया कि ये मेरी तरफ से तोहफा है। फरमाया कि ये गल्ला है, आप कोई कारोबार कर सकती है। फरमाया कि इस मकाम के साथ आपके कई दिन चंगे गुजर जाएंगे। कुछ ये पैसा है, कुछ ये गला है, कुछ ये रकम है, कुछ ये दिनार है। ये सारा देने के बाद हजरत इस रूए जमीन के ऊपर हजरत सुलेमान बिन रबी वापस जाने लगे। सुलेमान बिन रबी ने 1 कदम पीछे किया है और खातून सैयदादी बोल के कहती है, ऐ जवान, जरा अपना तारफ तो करवा दिए, तू है कौन, तू कहां से आ रहा है। हजरत सुलेमान बिन रबी कहते हैं, बस हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है। फरमाया कि आए सुलेमान, नाम का तो पता नहीं। फरमाया जरा बताओ तो सही, आप क्या कर रहे हैं, किस काम की खातिर जा रहे थे। हजरत सुलेमान बिन रबी कहते हैं, ऐ खातून, इरादा तो था मैं अपने रब के घर में हज के लिए जा रहा था, हज के लिए जा रहा था, मगर मैंने ये जब मंजर देखा, आपने ये मुर्दार गोश्त लिया और जब तारुफ करवाया कि मैं एक सैयदादी हूँ, फिर फरमाया मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, मैंने इसलिए मुर्दार गोश्त लिया अपने बच्चों को खिलाने के लिए, मगर आप आ गए। फरमाया कि जिस वक़्त हज़रत सुलेमान बिन रबी कहते हैं, बस यही मंजर था, पर मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान बिन रबी है। फरमाया कि मैं हज की खातिर जा रहा था, मैं पैदल फरमाया महीने का सफ़र कर चुका हूँ, काफ़िला मेरा करीब बैठा है। फरमाया कि इतना गला दिया है, हम आपके लिए दुआ करते हैं। जब सैयदादी ने अपने बेटियों को बुलाया, फरमाया कि आओ बेटियों, वुज़ू कर लो, आज अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और सुलेमान बिन रबी के लिए हम एक दुआ करते हैं। जब सुलेमान रबी के लिए उस सैयदादी ने दुआ की है, हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी इस वाक्य को नकल फरमाते हैं। ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने ये कोई सुनी सुनाई, कोई मन घड़त